نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی عجیب سواری ہے کہ گناہ گار بندہ کو پستی سے اٹھا کر ایک لمحہ میں آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ گناہوں کی دوری توبہ کی برکت سے حضوری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ہمیں بار بار ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے گناہ گار بندو، کیوں مایوس ہوتے ہو؟ اگر تم گناہ کر کر کے مجھ سے دور ہو گئے ہو تو توبہ کی سواری میں بیٹھ کر میرے پاس آ جاؤ۔ دنیا میں کوئی جہاز، کوئی راکٹ ایسا ایجاد نہیں ہوا جو تمہیں مجھ تک پہنچا دے۔ تم توبہ کر لو، میں توبہ کرنے والوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہوں۔ توابین کو بوقت توبہ ہم خلعت محبوبیت سے نواز دیتے ہیں، اور یہی نہیں کہ صرف ایک ہی دفعہ معاف کریں گے، اگر آئندہ بھی تم سے خطا ہو جائے گی تو پھر بھی ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے یحبو کو صیغہ مضارع سے نازل فرمایا، جس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال اور مستقبل دونوں کے تحفظ کی ضمانت دے رہے ہیں کہ اگر بربنائے بشریت تم سے غلطیاں اور خطائیں ہوں گی، لیکن اگر تم توبہ کرتے رہو گے تو زمانہ حال اور مستقبل دونوں میں ہم تم سے پیار کریں۔ توبہ کی برکت سے ہم اپنے دائرہ محبوبیت سے تمہارا خروج نہیں ہونے دیں گے۔ تم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہو، ہم معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتے۔ کیسے بچہ ماں کی چھاتی پر پاخانہ کر دیتا ہے تو کیا ماں بچہ کی محبت سے پھر جاتی ہے، یا اس کو نہلا دھلا کر، عمدہ کپڑے پہنا کر، گود میں اٹھا کر پھر پیار کرتی ہے، اور یقین سے جانتی ہے کہ یہ دوبارہ پاخانہ کرے گا، لیکن ارادہ رکھتی ہے کہ میں دھوتی رہوں گی؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کی محبت ماؤں کی محبت سے کم ہے؟ ارے ماں کیا جانتی ہے محبت کرنا؟ ماؤں کو محبت کرنا اللہ رب العزت نے ہی تو سکھایا ہے۔ اسی لیے یحب نازل فرما کر توابین کو امید دلا دی کہ مایوس نہ ہونا، توبہ کی برکت سے ہم تمہیں اپنے دائرہ محبوبیت سے خارج نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت توبہ کرنے والوں کو قرب سابق سے زیادہ قرب لاحق عطا کرتی ہے، کیونکہ قرب سابق اس کی عبادت کے سبب تھا، اور قرب لاحق جو عطا ہو رہا ہے اس میں قرب عبادت کے ساتھ ساتھ قرب ندامت بھی زائد ہے، اور ندامت کے سبب ہی اس کو لباس محبوبیت عطا ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم دے دیا، استغفروا، اپنے رب سے معافی مانگتے رہو۔ جب کوئی باپ بیٹے سے کہے کہ معافی مانگو تو یہ دلیل ہے کہ وہ معاف ہی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا استغفروا ربکم کا حکم دینا دلیل ہے کہ وہ ہم کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہ کان غفارا، ارشاد فرما کر ترغیب دے دی کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، لہٰذا ظالموں مجھ سے کیوں معافی نہیں مانگتے؟ استغفروا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم سے خطائیں ہوں گی، ورنہ معافی کا حکم کیوں دیتے؟ لہٰذا جو بندہ معافی مانگتا رہتا ہے، یہ علامت ہے کہ یہ حال میں بھی اللہ کا محبوب ہے اور مستقبل میں بھی اللہ رب العزت کا محبوب رہے گا۔ اسی لیے خطاؤں سے مایوس نہ ہو اور توبہ میں جلدی کریں۔